توحید کامل ہو جائے تو سب پریشانیوں کی جڑ کٹ جاتی ہے. موحد ہو جائے آدمی تو ساری پریشانیوں کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے. سب تشویشات رفع ہو جاتی ہے کہ ارادہ خداوندی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مخلوق کے عجز کو اور خدا کی قدرت کو سوچنے سے موحد ہو جاتا ہے آدمی. توحید مضبوط ہو جاتی ہے کہ مخلوق کے عجز کو سوچے. مخلوق عاجز ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، غیر غیر ہے اور غیر کچھ بھی نہیں. آپ ہیں اور آپ سب کچھ ہے. تو مخلوق کے عجز کو اور خدا کی قدرت کو سوچنا کہ بس وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا ہے. جادو کے بارے میں بھی کلام پاک میں ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر یہ جادو بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کی مشیت سے یہ نظام کائنات سارا چلتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کی مشیت سے سب سے زیادہ قرب تقوی اور دعا کو ہے. تو متقی ہو جائیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کی مشیت سے قرب نصیب ہو جائے گا. ان کی مشیت ہمارے کاموں کے ساتھ متعلق ہو جائے گی، ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. طول اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. دیکھیں مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو وکیل بنا لو، اسی پہ بھروسہ کرو. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے. بڑی قیمتی دولت ہے، زبردست دولت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر بگڑی بنانے کے کام آتی ہے. کیا چیز؟ تعلق مع اللہ. ہر بگڑی بن جائے گی، ہر کام سدھر جائے گا اس کی برکت سے. درستی نصیب ہوگی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بگڑی بنانے کے لیے خدا کافی ہے. طالبین حق کی خدا دستگیری کرتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے. ہاں، طالبین حق کا گویا خدا ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے ان کو راستے میں، بشرط طلب.